کسی زمانے میں ایک جادوئی سلطنت تھی جہاں سب کچھ خوشحال اور خوبصورت تھا۔ اس سلطنت کی شہزادی اپنی ذہانت اور حسن کی وجہ سے مشہور تھی، مگر اس کی ایک خاص بات اسے دوسروں سے الگ بناتی تھی۔ اس کے ہاتھ عام لوگوں سے کہیں زیادہ لمبے تھے۔ لوگ اسے حیرت سے دیکھتے، کچھ مذاق الفاڑتی اور کچھ اس سے ڈرتے بھی تھے، مگر ہمیشہ مسکراتی رہتی کیونکہ اس کے دل میں یقین تھا کہ قدرت نے اسے خاص بنایا ہے اور ایک دن یہی لمبے ہاتھ کسی بڑے مقصد کے لیے استعمال ہوں گے۔ ایک روز بادشاہ بیمار پڑ گیا اور درباری حکیموں نے بتایا کہ صرف جادوئی جنگل میں چھپے نایاب نیلے پھول کا عرق ہی بادشاہ کو ٹھیک کر سکتا ہے، مگر وہ پھول ایک خوفناک گہری کھائی کے اس پار اگتا تھا جہاں تک پہنچنا ناممکن تھا۔ کئی بہادر شہزادے اور سپاہی وہاں گئے مگر سب ناکام لوٹے۔ لل نے فیصلہ کیا کہ وہ خود یہ کارنامہ انجام دے گی۔ لل تنہا جادوئی جنگل کی طرف روانہ ہوئی۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ نیلا پھول واقعی کھائی کے دوسری طرف تھا۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر اپنے لمبے ہاتھوں کو آہستہ آہستہ کھائی کے اس پار بڑھایا۔ اس کی انگلیاں بمشکل پھول تک پہنچ سکیں، مگر وہ اپنی پوری طاقت لگا کر اسے توڑنے میں کامیاب ہو گئی۔ جیسے ہی اس نے پھول کو پکڑا، زمین ہلنے لگی اور کھائی کے نیچے سے ایک دیو نمودار ہوا۔ دیو نے گرج کر کہا، یہ پھول میری حفاظت میں ہے، کوئی اسے لے کر نہیں جا سکتا۔ لل گھبرائی نہیں۔ اس نے نرمی سے کہا، میں اپنے والد کی جان بچانے کے لیے یہ پھول لینا چاہتی ہوں، نہ کہ کسی نقصان کے لیے۔ اگر تم واقعی اس پھول کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو اسے کسی نیک مقصد کے لیے استعمال ہونے دو۔ دیو کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، تمہاری نیت نیک ہے اور تم نے اپنی خاصیت کو بہادری سے استعمال کیا ہے، میں تمہیں جانے دیتا ہوں۔ اور وہ غائب ہو گیا۔ لل محل واپس آئی اور نیلے پھول کا عرق بادشاہ کو پلایا۔ وہ فوراً صحت یاب ہو گئے اور پورے دربار میں شہزادی کی بہادری کی کہانیاں سنائی جانے لگیں۔ بادشاہ نے اعلان کیا، آج سے لل کو صرف شہزادی نہیں بلکہ ہماری عظیم ہیروئن مانا جائے گا۔ پورے ملک میں جشن منایا گیا اور سب نے سیکھا کہ جو چیز ہمیں دوسروں سے مختلف بناتی ہے وہی ہماری سب سے بڑی طاقت ہو سکتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہماری انفرادیت ہی ہماری اصل طاقت ہے، اور اگر ہم اپنے اندرونی تحفوں کو پہچان لیں تو کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔